أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اس آیت شریفہ میں روزے کا حکم ہے، اور حکم کس قدر پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ہم سب کو. ارشاد ہے، ترجمہ ہے آیت شریفہ کا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، جہاں بھی قرآن میں آئے گا آپ یہ سمجھنا پوری کہ اللہ تعالیٰ راست ہم سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ علیکم الصیام، کتبہ مانے فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے تم پر، صیام مانے روزے، کما کتبہ علی الذین، جس طرح کے تم سے، علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کو جب روزے کا حکم دیا جا رہا ہے تو کہیں روزہ مزاجوں پر بار نہ ہو، تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. یہ نہ سمجھے کہ خالی تو ہم کو یہ مشکل ہے، مشکل تو نہیں ہے، مگر ہم پر یہ بار ڈالا گیا ہے. تو دوسرے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے روزہ، ہر پیغمبر کی امت پر روزہ فرض تھا، مگر ان کے لیے اوقات وغیرہ الگ تھے. پھر اس کے بعد اسی آیت شریفہ میں روزے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے کس لیے فرض کیے گئے، ہم سے روزے کس لیے رکھوائے جا رہے ہیں. اس کا مقصد اسی آیت کے آخری الفاظ میں بیان کر دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو مقصد روزہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صفت پرہیزگاری کی پیدا ہونا ہے. اگر روزہ رکھ کر بھی ہمارے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا نہ ہو تو پھر روزے کا مقصد ہی ختم ہوگا. جس لیے اللہ تعالیٰ روزہ رکھوا رہا ہے، جس کے لیے، وہ مقصد ختم ہوگا. پرہیزگار کہتے ہیں ہر وقت اللہ کا خوف جس پر غالب رہے، اور ہر چھوٹے چھوٹے سے گناہ سے بھی بچے. جیسا کہ بڑے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، ویسا ہی ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو فرض کی طرح اہمیت کے ساتھ ادا کرنا. اور تقوی کے معنی اصل خوف خدا کے بھی ہے. تو لہٰذا ہر وقت ہم اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہے اور مقصد روزہ ہم سے ادا ہو سکے. اور یہ مقصد روزہ یہ ہے کہ ایک عام بات ہے کہ روزے دار کو جب روزہ رکھتا ہے انسان تو سخت ترین گرما کا موسم بھی ہو اگر، اور کلی کے لیے وضو میں جب منہ میں پانی لیتے ہیں تو حلق کی حد سے آگے پانی نہیں بڑھتا، بلکہ بڑھانے کا خیال بھی نہیں آتا کسی مسلمان کے دل میں کہ کیا میں ذرا سا پانی حلق کے نیچے اتار لوں. جو حلق تو کیا دل کے اندر کے خیالات سے بھی واقف ہے وہ پروردگار. تو روزہ اصل میں خوف خدا کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر اور ناظر جاننے کا تصور اس قدر غالب رہے کہ حلق کے اندر بھی پانی تھوڑا سا حلق کی حد سے آگے بڑھنے کا خیال بھی نہیں آتا کسی کے دل میں. تو یہ اس لیے روزے فرض کیے گئے کہ ہمارے اندر اللہ کے خوف کی ایک مثال ہمارے دل میں ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہمارے پاس ہر وقت غالب رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو سال میں ایک مہینہ ٹریننگ دیتے ہیں. یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے، ہر چھوٹے چھوٹے سے گناہ سے بھی بچے، ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی دوڑ کے کرنے والے بنے، ہر وقت اللہ کی یاد دل و دماغ میں بسی رہے، حاضر ہمارا قلب حاضر رہے. تو یہ ٹریننگ دے. تو ٹریننگ جہاں دنیا میں بھی دیے جاتے ہیں بعض کاموں کے لیے، تو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ لینے کے بعد
اب بقیہ وقت زندگی جو ہے وہ اسی ٹریننگ کے مطابق گزارنا ہے. جو ٹریننگ دی گئی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اصل ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو, اللہ بڑے مہربان ہے, اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم سب کو ہر سال 1 مہینہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مومن کو ہر وقت عبادت کی فکر رہے, ہر وقت اپنے مالک کو راضی کرنے کا خیال دماغ میں رہے. کسی گناہ کا کرنا تو دور کی بات ہے, گناہ کا خیال تک بھی ہمارے دل و دماغ میں نہ آئے. یہ ٹریننگ ہے ہمارے لیے. اور اس قدر بڑا محبت کے انداز میں روزے فرض کیے گئے ہیں, جیسا کہ آگے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کیا پیارا انداز ہے, کیا محبت بھرا انداز ہے. ارشاد ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے, جس میں ہدایت ہے لوگوں کی, ہدی للناس, جس میں ہدایت ہے. تو ماہ رمضان کی فضیلت بھی ثابت ہوئی. وہ بینات, اور اس میں من الہدی والفرقان, کہ اس کے اندر کھلے طور پر ہدایت اور اچھے اور برے کو فرقان مانے بھلے اور برے کی تمیز کا انداز دیا گیا کہ کس قرآن کے ذریعے ہم اچھے اور برے کو سمجھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, اس آیت شریفہ سے روزہ فرض ہو گیا. ترجمہ یہ ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. پھر آگے ارشاد ہے, روزے کا حکم تو دے دیے پروردگار عالم, مگر آگے کس قدر محبت کی بات ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے. تو روزے کا حکم دینے کے بعد پروردگار عالم اس کے پر کہیں میرے بندے پریشان نہ ہو جائیں کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, کتنے دن کے فرض ہے, کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے دوسری طرف ارشاد ہے کہ ایام معدودات, یہ چند دن کے لیے ہے. یہ فرما دیا گیا, کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ کتنے زمانے تک روزہ رکھنا ہے, بلکہ ساتھ ہی فرما دیا گیا دوسری آیت شریفہ میں کہ یہ ایام معدودات, یہ چند دن کے لیے روزے ہیں آپ کے لیے. پھر یہ فرما دیا کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو, ساتھ یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ کی شفقت و رحمت دیکھیے کہ اگر تم میں کوئی مریض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں قضا کر لے اور بعد میں ادا کرے. تو مریض کا مطلب ایسا مریض جس کو کوئی مسلمان تحقیق کر کے یہ کہہ دے کہ اب روزے رکھنا تمہاری جان کے جانے کا اندیشہ ہے یا مرض بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہے, تو اگر مسلمان ڈاکٹر یہ بول دے تو وہ مریض ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو بیٹھے جگہ یہ سوچ لے کہ میں تو بیمار ہوں, یہ اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سفر میں ہو تو حالت سفر میں بھی تو مسافر کو جو تکالیف ہوتی تھی جب, اور ابھی بھی بات چاہے پلین کا سفر ہو کچھ گھر کے جیسا تو نہیں رہتا ہے, بات مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیتی ہے. تو حکم دیے, پھر یہ فرما دیے کہ تھوڑے دن کے روزے ہیں, پھر یہ فرما دیے کہ اگر بیمار ہے تو اجازت ہے, اگر سفر میں ہو تو اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ارشاد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تمہارے لیے آسانی کا. یرید اللہ, اللہ تعالیٰ ارادہ بکم, تمہارے لیے, یسر مانے آسانی کا, ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تمہارے لیے تنگی, عسر مانے تنگی, یسر مانے آسانی. پھر اس کے بعد ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, جب تم روزوں کی گنتی پوری کر لو تو پھر کیا کرو,
वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करो, तकबीर बयान करो कि उसने तुमको हिदायत दी और तुमसे रोजे रखवाए। ये नहीं कि हम रोजे रखे, बल्कि अल्लाह ताला अल्लाह की हिदायत से रोजे रखे गए हैं। फिर आगे इरशाद है लालकुम तशकुरून, ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ कि अल्लाह ने हम पर इतनी मेहरबानियां हमको अता की हैं। तो अब और एक बात यह है रोजे के तहत कि बाज लोग ये कह देते हैं कि हामिला को रोजा माफ है, दूध पिलाने वाली को माफ है। माफ तो किसको भी नहीं है। जो फर्जियत होती है, जब जो चीज फर्ज होती है ना, वो किसी कीमत पर माफ नहीं हो सकती। जैसा नमाज है, किसी भी हालत में माफ नहीं है, ऐसा ही रोजे के लिए ये इजाजत है कि वो जब नहीं रख सके तो वो गिनती बाद में पूरी करो, गिन गिन के। ऐसा नहीं कि भाई अंदाजे पे हम इतने रोजे छूटे थे इतने रख लेंगे, नहीं, बल्कि गिनती फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर के अल्फाज है, उस वो गिनती को पूरी करो दूसरे दिनों में। तो हामिला के लिए अगर वो इतनी कमजोर है कि रोजा रखने से उसके या उसके बच्चे के तबीयत ज्यादा खराब होने का अंदेशा है या हलाकत का अंदेशा है, तो वैसी औरत के लिए इजाजत है कि वो रोजों की खजा बाद में अदा करे। माफी नहीं, रोजों की खजा बाद में गिन गिन के अदा करे। ऐसा ही दूध पिलाने वाली का मसला तो आजकल नहीं रहा, क्योंकि आजकल तो बॉटल से भी बच्चों को दूध पिलाया जाता है। खैर वह एक अलग बात है, मगर दूध पिलाने वाली अगर इतनी कमजोर हो कि बच्चे का दूध आना खत्म हो जाता है रोजा रखने से, या माँ की सेहत पर बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, सेहत ज्यादा मुतासिर होती है, तो वैसे लोगों को इजाजत ये है कि वो रोजे गिन गिन के बाद में अदा करें। तो अल्लाह ताला रोजों की फर्जियत के अहकाम के साथ साथ ये भी फरमा दिए कि ये थोड़े दिन के रोजे हैं। फिर ये फरमा दिए कि अगर मजबूरी शदीद है तो रोजों को खजा कर लो, बाद में अदा कर लो। इस तरीके से बड़ी मेहरबानी के साथ अल्लाह ताला हमको रोजों का हुक्म देते हैं। और रोजे के बारे में तो आप सब लोगों को ये मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं समझती, मैं फिर भी एहतियातन कह देती हूँ। एक तो रोजे में खाना पीना, हर चीज, कोई चीज भी मुंह में डालना या चखना ये सख्त मना है। और खाने पीने और मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात से बचने का नाम रोजा है। रोजे के बहुत तफसीली अहकाम है, इंशाअल्लाह ये अहकाम 2 इतवारों में पूरे किए जाएंगे। अब रोजे के बारे में हदीस शरीफ में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान की पहली रात होती है तो सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई दरवाजा खुला नहीं रहता, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाजा उसका बंद नहीं रहता। एक मुनादी पुकारता है कि ऐ तालिबे खैर आगे बढ़, और अपने तालिबे शर, और ऐ तालिबे शर रुक जा, और अल्लाह ताला लोगों को दोजख से आजाद करता है। और ये निदा और आजान ये हर रात होती है, आजादी। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन खुतबा पढ़ा, इन्हें वाज फरमाया। तो शाबान के आखिरी दिन कहना यानी इस बात का सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का महीना आने के बाद एक मिनट भी इसका गफलत में ना गुजरे, इसलिए वास्ते शाबान के आखिरी तारीख में आपने वाज फरमाया कि हर महीने का वाज तो उसी महीने में होता, मगर शाबान का वाज, रमजान का वाज आप शाबान के आखिरी तारीख में फरमाए, इसलिए कि रमजान की कदर अहमियत मालूम हो। रमजान का महीना शुरू होने के बाद एक मिनट भी मुसलमान का गफलत से न गुजरने पाए। और कुदरत में और बयान में आपने ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम पर एक महीना साया फिगन हो रहा है, वो महीना जो बड़ी अजमत वाला है, वो महीना जो बड़ी बरकत वाला है, वो महीना जिसमें एक रात लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए और इसकी रातों का क़ियाम यानी तरावी सुन्नत है। जो कोई इस महीने में नफिल इबादत करे, अल्लाह ताला का नफिल इबादत से अल्लाह का खुर्ब हासिल करना चाहे, वो ऐसा जैसा कि और दिनों में फर्ज अदा करे। और जो इस महीने में एक फर्ज अदा किया उसको 70 फर्ज अदा करने के बराबर सवाब अता फरमाते, यानी इस महीने में हर नेकी का सवाब 70 दर्जे बढ़ा दिया जाता है। और आपने इरशाद फरमाया
کہ یہ مہینہ صبر کا ہے, صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کا ہے. یہ مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو کوئی اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کو دوزخ سے آزادی عطا کی جاتی ہے, اور اس کو بھی روزے دار کی مافیق ثواب ملتا ہے بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سب ایسے نہیں ہیں کہ روزے دار کا روزہ افطار کرا سکیں. ارشاد ہوا کہ اللہ پاک یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دے گا جو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے یا ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ سے کسی کا افطار کرا دے. تو جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا کہ پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہ لگے گی. یہ ایسا مہینہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا دہا رحمت ہے, دوسرا دہا مغفرت ہے اور تیسرا دہا دوزخ سے آزادی کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے. عمل میں جتنا اخلاص ہوگا, جتنا اخلاص مانے خاص اللہ کے لیے, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس کا ہر نیکی کا ثواب کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 700 درجے دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد حدیث شریف ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے, الصوم مانے روزہ, لی میرے لیے ہے, وانا اجزا بھی اس کی جزا میں خود دوں گا, یا اس کی جزا میں میرا خود دیدار ہے. دو طرح کا ترجمہ ہے, اجزا بھی اجزی بھی کے الفاظ ہیں احادیث مبارکہ میں. تو میں خود دوں گا, تو روزے کا بدلہ اللہ کے کیا بڑی اللہ ہے, اللہ کی شان, اللہ کی رحمت کے روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑے ثواب کا وعدہ فرماتے ہیں. اور آپ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ میرا بندہ میرے لیے اپنی خواہشات, اپنا کھانا پینا میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں کہ افطار کے وقت ہوتی ہیں, دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اپنے پروردگار سے ملے گا. اور اس رمضان کے طفیل میں رمضان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس امت کو 5 نعمتیں خاص عطا کی ہیں جو دوسری امتوں کو نہیں دی گئی. ایک یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. آپ سوچئے کہ روزے دار کے منہ کی بو سے مراد وہ بو نہیں ہے جو عام طور پر بعض لوگوں کے منہ میں سے آتی رہتی ہے, وہ بو مراد نہیں ہے, بلکہ روزے دار کی بو. روزے دار کو جب معدہ خالی ہوتا ہے تو تھوڑی سی قسم کی ناگوار قسم کی بو منہ میں آتی ہے, تو وہ ناگوار بو بھی اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. تو اس کا کیا ثبوت ہوا, جس سے بے حد محبت ہوتی ہے نا, اس کی ناگوار چیز بھی گوارا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی ناگوار قسم کی بو بھی اس کو پسند ہوتی ہے, وہ بھی مشک سے زیادہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو کتنا پسند کرتے ہیں, کتنی محبت روزے دار سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو دوسرا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے دوزخ سے بچاؤ کے لیے, اور روزے دار کو چاہیے کہ فحش کلامی نہ کرے, کسی سے جھگڑا نہ کرے. غیبت اور جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہے. غیبت سے تو روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے, جیسا کہ ایک واقعہ حدیث شریف میں ہے کہ 2 عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ روزے کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے, اگر آپ اجازت دیتے ہم روزہ توڑنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور کہا دونوں کو کہ اس میں خے کرو. دونوں عورتوں نے جب خے کی تو ان کے منہ میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک نے غیبت کی اور ایک نے غیبت سنی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود میں فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا گناہ جیسا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو پھر ان دونوں عورتوں نے جو غیبت کی تھی تو گویا انہوں نے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر گناہ کیا تھا.
تو اس لیے ان کو روزے کی شدت محسوس ہو رہی تھی. عام طور پر روزے کی شدت محسوس نہیں ہوتی ہے. ایک حدیث میں یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہی ہو جائے. ایک حدیث میں ہے کہ ارشاد ہوا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، خاموشی تسبیح ہے اور دعا مستجاب ہے. تو روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور اس حالت روزے میں اگر کوئی سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ حالت روزے میں وہ سویا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان سب مہینوں کا سردار ہے. ایک حدیث میں کہ دوسرے رمضان میں بلا عذر شرعی ایک دن کا روزہ بھی نہ کرے اور اس روزے کے بدلے اگر تمام عمر روز روزہ رکھے تو کافی نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماہ رمضان کے روزے کا ہے. چھوٹی سی بات پر روزہ قضا کر لیں گے، بعد میں ادا کر دیں گے، یہ خیال بالکل ذہن سے ہم کو نکال دینا چاہیے. کہ ایک کیا حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دے، بعد میں اس روزے کی قضا بھی ادا کرے اور پھر بعد میں عمر تمام روز روزہ رکھے، تب بھی اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماہ رمضان کے روزے کا ثواب ہوتا ہے. اب بہت سے فائدے طبی اصول سے ہماری صحت کے لیے بہت سے فائدے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو تو اس لیے روزہ رکھنا نہیں ہے کہ ہماری صحت اور اچھی بہتر ہوتی ہے، بلکہ ہم کو اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، ہم کو رکھنا ہے، اس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم ہے. اور روزے کے بارے میں ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ روزے میں نیت ضروری ہے. اور نیت جو ہے اگر شروع یعنی افطار کے وقت بھی اگر نیت کر لیے کل کے روزے کی تو زیادہ ثواب بہتر ہے. بہت سے لوگ سحری کرنے کے بعد نیت کرتے ہیں، اور نیت جو کرتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں نویت نصوم غدن. غدا عربی میں کل کو کہتے ہیں، کل کے روزے کی نیت میں کرتی ہوں. تو پھر کل کے روزے کی نیت کب کرنا ہے؟ اگر کل کے یہ نیت جو آج کل نظام ملاقات میں ہر جگہ چھپتی ہے، اصل میں یہ نیت روز شام کے، جیسے ہم کو معلوم ہوگا کہ آج رمضان کا چاند ہونے والا بعد مغرب ہم کو نیت کرنا چاہیے، تو اس میں ثواب زیادہ ہے، اور اس لیے اس وقت کرے تو نویت نصوم غدن کہہ سکتے ہیں. اگر سحری کرے بات کرے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ میں روزے کی نیت کرتی ہوں کل کے روزے کی، تو بات غلط ہو جاتی. لہٰذا روزے کی نیت اگر سحری کے بعد کرنا ہے تو نویت نصوم الیوم کہنا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ عربی میں کرنے سے معنی سمجھ میں نہیں آتے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا بول رہے ہیں ہمارے کو نہیں سمجھ میں آتا، تو ہم اردو میں اگر بول دیں اپنی زبان میں تو پھر وہ اپنے دل کو بھی بڑا یقین ہو جاتا ہے کہ میں میرے رب سے یہ وعدہ کر رہی ہوں. تو لہٰذا جس طرح ہم نماز کی نیت اردو میں کرتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ نماز کی نیت عربی میں کرنا چاہیے. خیر بہرحال روزے کی نیت اردو میں بھی کر سکتے ہیں. اور ایک بات عرض کرنا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس ایک غلط بات یہ مشہور ہے کہ 10 روزے کھجور سے، 10 روزے پانی سے، 10 روزے نمک سے کھولنا ہے، یہ ثواب زیادہ ہے کہہ لیتے ہیں. غلط کام کر کے اس کو ثواب سمجھ لیتے ہیں. اللہ ہدایت، معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے، اس لیے علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. تو نمک سے کھولنا سخت منع ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کھجور سے کھولنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھجور سے روزہ کھولا کرتے تھے. اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ کھولو. بس حدیث میں اتنا ہی ہے، کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ کھولو. نمک کا ذکر کہیں بھی کسی بھی کتاب میں ہے ہی نہیں. یہ دل سے گھڑے ہوئے باتیں کدھر سے آ جاتے ہیں، کیسا دل میں بڑھ جاتے ہیں اس کو. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں بہت بڑے پابند ہیں ہمارے خالہ، انہوں تو 10 روزے سے کھجور سے کھولتے، 10 پانی سے کھولتے، 10 نمک سے روزہ کھولتے انہوں. تو ایسے غلط بات کو ثواب سمجھ کے کرنا یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، ایک بات غلط باتیں کس طرح مشہور ہو جاتی ہیں نہیں معلوم، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. سحری میں آخر اٹھتے ہیں، اول اٹھتے ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں. سحری میں اٹھنے کے لیے
थोड़ी 5-10 मिनट की ताखिर करते हैं, जिसकी वजह से सायरन होते रहता, खाना खाते रहते। और ये कहते हैं आपस में एक दूसरे को कि नहीं, सायरन हो गए बाद 5 मिनट अभी बाकी रहते, 5 मिनट बाकी रहते। कौन कहा 5 मिनट बाकी रहते? किससे पूछे? कौन बोले 5 मिनट बाकी रहते? 1 मिनट भी बाकी नहीं होता सायरन बजने के बाद। उसका सबूत ये है कि आप निजामुल औकात में देखिए, जहाँ पर रोजे के औकात लिखे हुए रहते हैं ना, वहां पर ये लिखा रहता है कि इफ्तार इतने बजे और सहरी इतने बजे खत्म बोल के लिखा हुआ रहता है ना। जितने बजे सहरी खत्म लिखा हुआ है उसी वक्त सायरन बजता, 5 मिनट पहले सायरन कोई मस्जिद में भी नहीं बजता। तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि सायरन बजने के बाद भी 5 मिनट तक हम खाना पीना जारी रख सकते हैं। ये रोजा तो रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर फिर भी थोड़ी सी नींद के लिए अपने रोजे को शक में डाल देते हैं। तो लिहाजा बाज वक्त तो रोजा होता ही नहीं, तो लिहाजा चाहिए कि रोजेदार को जब रोजा रखते हैं अल्लाह का हुक्म की फरमा बरदारी करें तो पूरी तवज्जो पूरे एहतिमाम से अदा करें। हर इबादत के लिए जो फराइज है, कम से कम हम सबको ये फिक्र होनी चाहिए कि जो मैं अदा कर रही हूँ अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से, तो फिर ये मेरी जो भी इबादत है, नमाज हो क्या, रोजा हो क्या, ज़कात या हज, ये सब मैं सिर्फ मेरा मालिक मुझसे राज़ी और मुझसे सही तरीके से ऐसा अदा हो कि अल्लाह के पास काबिल कबूल हो। हाँ, अजा बाज लोग तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम सऊदी जाके आए, वहां पर अजा तक खाते हैं। अल्लाह अक्ल दे, अल्लाह हिदायत दे। सऊदिया में तो ये होता है कि वहां पर सायरन बजने का तरीका नहीं रहता। वहां पर सायरन के वक्त पर अजान फजर दी जाती है, अजान फजर के साथ ही सहरी बंद कर देते हैं। तो वहां की मिसाल आकर यहाँ पर सब ये कहते हैं कि नहीं, सऊदी में अजान तक खाते। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह अक्ल दे। सायरन सऊदी की बात अलग है, वहां पर सायरन के वक्त अजान फजर होती है, उसका मालूमात करना चाहिए। हमको ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारी इबादत अल्लाह के पास बारगाह में काबिल कबूल हो। ऐसा ना हो कि रख लिया और अल्लाह के पास कबूल ना हो। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। जहां तक हो सके हम सबको इस बातों का ख्याल रखना चाहिए रोजे का। और रोजे के लिए जो अल्फाज किताबों में लिखे हुए हैं वो उसी हिसाब से सायरन बजाई जाती है। और एक हदीस शरीफ हमको सुनाते हैं लोग ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी में ताखीर करो, इफ्तार में जल्दी करो। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है ताखीर करो यहाँ तक के फजर की अज़ा हो, नमाज हो जाए, या इफ्तार में जल्दी करो ये कि अभी वक्त हुआ ही नहीं है। तो ताखीर का मतलब ये है कि अगर सहरी का वक्त 4:30 बजे तक है तो आप 4:30 बजे तक खाइए, 2 बजे खाना खा के सो जाना। बाद लोग ऐसा भी करते हैं 2 बजे खाना खा के सो गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वक्त 4:30 तक है तो 4:30 तक खाना पीना जारी रखिए। तो हदीस का मफहूम ये है कि सहरी में ताखीर करो का मतलब ये है कि जब तक वक्त है जब तक ताखिर करो। और इफ्तार में जल्दी करो का मतलब यह है कि वक्त हो जाने के बाद फौरी रोजा खोल देना चाहिए, मजीद ताखिर नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारा रज़ाक, हमारा मालिक को हमारी एहतियाज रिस्क मालूम हो जाए। तो इस तरीके से ये अहकाम है कि वक्त होने के बाद मजीद देर नहीं करना चाहिए। और असल दिल के इरादे का नाम नियत है, और जबान से भी गलत तो बड़ा अच्छी बात है, और कहना जबान से भी कहना, जो दिल और जबान दोनों एक ही साथ हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। तो लिहाजा रोजे में नियत जबान से भी अदा करिए, जिससे हमारे जहन को अच्छी तरह से यकीन हो जाना है कि हमने रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए रखा है। और सहरी के वक्त और अगर किसी ने रोजे की नियत नहीं की, रोजे की नियत भी नहीं थी, और हाँ ये भी लोग बोलते रहते कि 11 बजे तक नियत कर सकते, अल्लाह अल्लाह हिदायत दे। ऐसा नहीं है। वो 11 बजे तक का मतलब ये है कि रोजे का इरादा भी नहीं था, सहरी भी निकले दिल में नहीं था, मगर 11 बजे ख्याल आ कि मैं रोजा रख लूं, आज का रोजा तो मुझे मिल जाता है। तो अगर उन्होंने सहरी का वक्त खत्म होने के बाद से 11 बजे तक कुछ नहीं खाए, 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, वैसे ही है, तो फिर नियत कर ले सकते हैं। नियत रात से नहीं करे थे, सहरी भी नहीं करे थे, सहरी के वक्त भी नियत नहीं करे थे, तो 11 बजे तक नियत कर ले सकते हैं।
जबकि सहरी के वक्त खत्म होने के बाद से कुछ भी नहीं खाए नहीं पिए हैं तो कर ले सकते हैं। उसका मतलब ये है। और जो जिसको मजबूरी है, बास खवातीन को जो और जनानी जो मजबूरी हो जाती है रोजा नमाज नहीं पढ़ने की, तो उन दिनों में और ऐसे ही निफास वाली औरतों को ये हुक्म है कि वो रोजों को बाद में अदा करें। जैसा कि नमाज माफ है नापाक औरत के लिए, बाद में अदा करना नहीं है, मगर रोजे के लिए ये हुक्म है कि वो जो जितने भी दिन के रोजे छुट्टे हैं, 7 दिन 11 दिन 10 दिन, उतने दिन रोजों की खजा अदा करना है। और निफास वाली औरत, और निफास के बारे में एक बात अर्ज करना है, शायद मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ ये बात, कि 40 दिन तक बैठने का हुक्म नहीं है। जब भी खत्म हो गया, जब भी आप नहाकर रोजा और नमाज जारी रख सकते हैं। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि रोजा किन चीजों से टूटता है वो भी मालूम करना है, और किन चीजों से रोजा नहीं टूटता वो भी मालूम करना बहुत जरूरी है। सहरी खाना सुन्नत है, मुजिब बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक घूंट पानी ही पी लें तो अच्छा है। सहरी का वक्त आधी रात के बाद से शुरू होता है, और रमजान के महीने में चूंकि हर नेकी का सवाब अल्लाह ताला 70 गुना ज्यादा देते हैं, तो लिहाजा ये महीना नेकियां कमाने का है। समझ लीजिए कि आखिरत की तैयारी करने का ये एक महीना है। तो इस महीने में हम सबको रोजे के सिवा तरावी के भी, और तरावी के बारे में भी एक बात मशहूर है कि वो मर्दों के लिए है, ऐसा नहीं है, औरतों पर भी वैसा ही वाजिब है, वैसा ही सुन्नत मौकिदा है। मगर फर्क ये है कि मर्दों के लिए जमात से पढ़ना जरूरी है, औरतों के लिए जमात से पढ़ना जरूरी नहीं है। वो घर में अपने अपने घर में अपन अकेले पढ़ सकते हैं, और 20 रकात पूरे पढ़ना चाहिए। एक नई बात एक शुरू हुई है कि 8 रकात दे पर तो हो सकता का मतलब ये है आप बगैर सालन के भी खाना खाए तो हो सकता, पेट तो भर जाता। तो वैसा हो सकता नहीं है, बल्कि 20 रखा। और उसके लिए सबूत में आप यहाँ पर लीजिए, आप सऊदिया के अहकाम को, दोनों हरमैन शरीफैन में तरावी 20 रकात पढ़ाई जाती है, 8 रकात नहीं पढ़ाई जाती। तो ये देखिए, ये इस वक्त मत बोलिए कि हमको 8 भी पढ़ना 8 पढ़ना है, बल्कि ये लोगों के दिल से घड़ी हुई बात है। तरावी पूरे 20 रकात पढ़ना है। ये सबूत है कि दोनों हरमैन शरीफैन में आज भी तरावी 20 रकात, रोजाना 20 रकात पढ़ाई जाती है। तो 20 रकात ही पढ़ना है। हमारा मिजाज ये होना चाहिए कि जहां तक हो सके नेकियां दौड़ के करना है, क्योंकि ये एक महीना हमारे पर अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह परवरदिगार आलम रहमत उंडेल रहा है। तो हमको इसको जितना हो सके इसको लेना है, ना कि इसमें से हमको बचने का पहलू इख्तियार करना है। और तरावी के लिए कोई खास और बात इतने बातें हो जा रही कि खवातीन हाफिजा खवातीन है, वो तरावी पढ़ाते हैं, जाके पढ़े तरावी। वो हाफिजा खवातीन को कितने पहले इमामत का इमाम की नियत करने का तरीका नहीं मालूम, इमामत के फराइज नहीं मालूम, ना पीछे पढ़ने वाले खवातीन को मुक्तदी के लिए कैसी नियत करना है, मुक्तदी के क्या जिम्मेदार है, मुक्तदीर के पर मुक्तदी यानी पीछे नमाज पढ़ने वाले के लिए क्या क्या काम है, वो कुछ भी नहीं मालूम है। खाली जमात से नमाज पढ़ना फलां जगह पढ़ाते हैं खवातीन। वैसा तो निजामिया का फतवा है, और वैसा फतवा है ही है कि खवातीन को घरों से निकलकर नमाज नहीं पढ़ना है, मसाजिद में नमाज नहीं पढ़ना है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में बिल्कुल मना कर दिया गया। तो लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आने की इजाजत दी थी, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि अगर ये दौर देखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो औरतों को मस्जिद में आने से मना कर देते थे। कब? फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। तो लिहाजा औरतों को चाहिए कि अपने घरों में नमाज पढ़िए, और जितने बड़े सूरयात हैं वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोटे सूरों से भी तरावी की नमाज पढ़ ले सकते हैं। तो लिहाजा ये महीना नेकियां लूटने का है, कमाने का है, बेहिसाब रहमतों की बारिश है। जहां तक हो सके हमको नेकियां कमाना है। रोजा तोड़ने वाली चीजें मुख्तसर अर्ज कर दूंगी इंशाल्लाह आइंदा बड़ी तफसील के साथ, कि रोजा का खजा कब रखना है, किससे रोजा टूट जाता है, और कब खजा नहीं रखना है, बल्कि खजा के बदल कफ्फारा अदा करने, सब बातें आइंदा अर्ज की जाएंगी। अब सिर्फ 2-3 बातें जिससे रोजा टूट जाता है
ایک وہ ہے کہ وہ پہلے ایک بات لکھی ہوئی تھی پرانی کتابوں میں کہ اگر شوہر ظالم ہے تو سالن چک سکتے ہیں، ویسا آج کل نہیں ہے، کوئی بھی اتنا ظالم نہیں ہے، اس کو پہلے سے بول دینا چاہیے۔ اور دوسری بات چیزیں جسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کو بھی روزہ ٹوٹتا سمجھ لیتے ہیں، جیسا کہ سرما لگانا، سر میں تیل ڈالنا، مسواک کرنا، یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر اور کھانے پینے میں لگ جانا، یہ باتیں ایسی ہیں جس سے روزہ، اور روزے میں بھولے سے کھانے پینے سے اگر کوئی بھول کے کھا لے تو اس کا روزہ نہیں جاتا ہے، بھول کے کھا لیا پھر بعد میں یہ معلوم ہوا ارے میں روزے سے تھا، چلو روزہ میرا ٹوٹ گیا، بلکہ پھر کھا لیے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول سے کھا لیے ہیں تو بعد میں پھر یہ سوچ کے نہیں کھا لینا ہے کہ چلو روزہ تو ٹوٹ گیا لہٰذا اور کھانا ہے، تو پھر جب روزہ ٹوٹنے کے احکام، روزہ ٹوٹ جائے، روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور روزے میں اگر پاک ہے تو ہم شام تک بھی پانی نہا سکتے، اگر پاک حالت ہے تو، ناپاک ہے تو اگر جو شرعی ناپاکی ہے اس کے لیے تو 11 بجے تک بھی نہا سکتے ہیں۔ دوسری قسم کی ناپاکیوں کو فجر سے پہلے نہانا چاہیے تاکہ نماز فجر کم سے کم رمضان میں تو ہماری نماز فجر قضا نہ ہو۔ تو روزے میں پاک لوگ جو ہیں وہ لوگ روزہ افطار کرنے کے تھوڑی دیر پہلے تک بھی اگر چاہے تو پانی نہا سکتے ہیں۔ اور منہ بھر کے قے آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، منہ بھر کے قے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بہت سے پابند لوگوں کو یہ دیکھنے میں آیا کہ مجھے قے ہو رہی اس لیے میں روزہ نہیں رکھی، روزہ نہیں رکھنے کا کوئی عذر نہیں ہو سکتا یہ تو، لہٰذا اگر منہ بھر کے قے کئی وقت بھی ہو جائے، دن بھر میں 3-4 بار بھی ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں قصدن اگر قے کرے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تمام احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنے، معلوم کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔